वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिन मुबीन इला फिरऔन वमलइहि फत्तबऊ अम्र फिरऔन वमा अम्रु फिरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुन्नार वबिअसल विर्दुल मवरूद वउत्बिऊ फ़ी हादिही लअनतन वयौमल क़ियामह बिअसर रिफ़दुल मरफ़ूद ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص और यकीनन हमने मूसा को अपनी आयात और वाज़ेह दलील के साथ भेजा। इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत इख्तिसार के साथ बयान किया गया है। वाक़यात मुख्तसर हों या तफसीली हों, असल मकसद इनसे इबरत हासिल करना होता है, सबक सीखना होता है। लिहाजा जब भी वाक़यात पढ़ें, कुरान के स्टोरीज पढ़ें या बच्चों को सुनाएं, तो साथ साथ उनसे जो सबक मिलते हैं वो भी जरूर जिक्र करें। फिरौन और उसके सरदारों की तरफ तो उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म हरगिज दुरुस्त न था। क्यों? किसी की गलत बात कोई कब मानता है? पता भी होता है ये गलत है, फिर भी मान लेता है जब उसका अपना कोई मफाद खतरे में होता है। यानी सरदारों को अपना मनसब छीनने का डर था कि अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें ये फायर कर देंगे, लिहाजा जो कहते हैं करते जाओ। आज भी आप देखें कि बाज़ औक़ात लोग ऐसी जगह पर काम कर रहे होते हैं जहाँ जुमा पढ़ने की भी इजाजत नहीं, जहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, लेकिन लोग कंटिन्यू करते हैं। क्यों?
اپنی آخرت کو رسک پہ رکھ کے اپنی دنیا کے لیے کرتے رہتے. باقی تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی کتنی مجبوری ہے اور کون شخص صرف غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو بہرحال انسان کو ہمیشہ پرائرٹی، ترجیح اپنی آخرت کو دینی چاہیے کہ وہاں کیا کام آئے گا. دنیا میں جو کچھ ہے یہی پڑا دھرا رہ جائے گا. تو سرداروں نے اپنی عقل اور رائے کو درست استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے، اپنی قوم کے بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن بے سوچے سمجھے وہ فرعون کے پیچھے چلتے رہے. تو بات یہ ہے کہ جب خواہشات کی وجہ سے دلوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، بس پھر چل چلاؤ کرتا ہے. اور یہاں پر فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ رشید نہیں تھا. یعنی رشید وہ شخص ہوتا ہے جس کی رائے درست ہو اور سوچ اچھی ہو، لیکن فرعون کے حکم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہرگز کسی طرح درست نہ تھا، یعنی واضح طور پر گمراہی میں مبتلا تھا. اور اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں، بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے بھی نہ چلیں، چاہے اپنے ہی ماں باپ کیوں نہ ہو، کوئی استاد کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. اندھا دھند کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لینا چاہیے. قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. دنیا میں جس کو آپ آگے رکھتے ہیں نا، قیامت کے دن بھی اسی کو فالو کریں گے. اس لیے سوشل میڈیا پر بھی کسی کو فالو کرتے ہوئے کلک کر بٹن دباتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ کیا میں قیامت کے دن بھی اس کو فالو کرنا چاہوں گا. قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ پر لے آئے گا، اور وہ نہایت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی وارد ہو. یعنی جو دنیا میں کسی قوم کی قیادت کرتا ہے اور لوگ اندھا دھند اس کے پیچھے جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اس کے لیے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے انہیں جانا پڑے گا، اور وہ یوں جہنم میں جانے پر مجبور کر دیے جائیں گے. دنیا میں انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس کو فالو کرے اور کس کو نہ کرے، لیکن آخرت میں کوئی اختیار نہیں رہے گا. اور یہاں جہنم کو گھاٹ سے تشبیہ دی گئی. بذات خود بھی جہنم ایک مصیبت ہے، اور وہاں پر جانے والے لوگ بھی مصیبت میں مبتلا ہیں. اور لوگوں کی، انسانوں کی جو اکثریت ہے، ان کی گمراہی کی وجہ غلط کار لیڈرز ہیں، کیونکہ عوام الناس عام طور پر اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، وہ بس کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور جو وہ کہے، دن کو رات کہے وہ رات مان لیں گے، رات کو دن کہے وہ دن مان لیں گے، جو کہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیت. تم میں سے ہر شخص لیڈر ہے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری لینی ہے. یعنی ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر نگران ہے، اس معنی میں حدیث آ رہی ہے. لیکن جو کلکم راعٍ کا لفظ اگر لے لینا اتنا، تو ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، گڈریا ہے. تو اپنی ذمہ داری خود لیں، کسی پہ مت ڈالیں وہ فلاں نے مجھے کہا تھا، وہ فلاں یہ چاہتا تھا تو میں نے کر لیا. نہیں، ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، کیسا برا گفٹ ہے جو کسی کو ملے. یعنی لعنت کو ان کے لیے بطور مذاق ایک گفٹ کہا گیا. یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، ابھی بھی ان کے نشان ہیں، اور کچھ کٹ چکی ہیں بے نشان. اب یہاں 7 انبیاء کا قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ کفار مکہ کو سنا دیا جائے تاکہ وہ ان بستیوں کے انجام سے عبرت پکڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دیں. اور ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہم دیکھیں کہ مختلف قوموں کے عروج و زوال کی کیا داستان ہے، کیا چیز انسان کو اوپر لے جاتی ہے اور کیا چیز اس کو ہلاکت کے گڑھے میں گراتی ہے. اور اس میں سے ایک سب سے اہم چیز اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہ کرنا، اور درست رائے نہ رکھنا، صحیح سوچ نہ رکھنا. صحیح سوچ وہ ہے جو قرآن کی روشنی میں ہماری ہوتی، اس کے مطابق ہوتی. وہ سوچ جو ہماری خواہشات پر مبنی ہوتی ہے، مفادات پر مبنی ہوتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان سب کو تباہ کیا لیکن ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو انہیں ان کے وہ معبود کچھ کام نہ آئے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا. یعنی خود ان کا اپنا کفر اور نافرمانیاں ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور ان کے معبود دنیا میں ان کے کام نہیں آئے تو آگے بھی نہیں آنے والے. اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں. بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک، بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، دنیا میں وہ دندناتا پھرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.
پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی ہی شدید ہوتی ہے. اور اس رول کا اطلاق ہر ظالم پر ہوتا ہے. کسی کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ سلطنت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں. جس قوم کے اندر ظلم ہوتا ہے پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. تو فکر تو ہر ایک کو اپنی کرنی چاہیے کہ ہم کس رستے پر ہیں. یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اول آخر، اور یہ حاضری کا دن ہے. سب نے وہاں حاضری دینی ہے. یوم مشہود، یعنی صرف لوگ جمع نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان سے باس پرس کی جائے گی. اللہ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں کی گواہیاں ہوگی ایک دوسرے کے خلاف، اور سب کی موجودگی میں کارروائی ہوگی. سب کو کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ کیونکہ بعض اوقات انسان ایک عمل کرتا ہے تو وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ اس کے خاندان کے لیے اور پھر اس کے بعد آگے کئی جنریشنز تک اس کی خرابی جاتی ہے. اور اسی طرح جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے متعلقین آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. جیسے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، صرف اس دور کے لوگوں نے نہیں فائدہ اٹھایا بلکہ آج ہم بھی اٹھا رہے ہیں. اب امام بخاری کو صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جتنے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ سب بھی وہاں ہوں گے، اور جو بھی انہوں نے اس پر عمل کیا، جو بھی سیکھا سکھایا آگے، اتنا ان کو وہ بھی دیا جائے گا اور ان کو دکھایا جائے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کو ہرس ہونی چاہیے، سوچ وسیع ہونی چاہیے کہ ہم صرف وہ کام نہ کریں کہ جو آج بس وقتی گزارا، تھوڑی سی پیچ ورک کر لیں، نہیں، بلکہ ایسے کام کریں کہ جو جنریشنز کو فائدہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا ہو. اور اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کا ساتھ ہی دے دیں، اپنے وقت سے، صلاحیت سے، مال سے، کسی بھی طرح. اور ہم اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا دن ایک خاص وقت تک کے لیے مؤخر ہے. مؤخر کا مطلب پوسٹ پون کر رہے ہیں. آئے گا ایک دن قیامت کا معین وقت کسی کو نہیں بتایا گیا، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں ضرور دکھائی جائیں گی. اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے اور دنیا میں برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی. جس دن وہ وقت آ جائے گا کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، یعنی اللہ کی اجازت بغیر کوئی بول نہ سکے گا. تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت. اور یہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کس کے اعتبار سے ہوگی؟ عمل کے اعتبار سے. ہر ایک کا اعمال نامہ اس کی اپنی گردن میں ہوگا اور اسی کے مطابق اس کی قسمت ہوگی. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ان کی نافرمانی کریں وہ بدبخت ہوں گے، اور اس کے برعکس ایمان لا کر نیک کام کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے خوش بخت ہوں گے. تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو یہ آگ میں ہوں گے. ان کے لیے اس میں بس چیخو پکار اور دھاڑنا ہی ہوگا، بس ایک ہی کام رہ جائے گا ان کا، اب باقی تو سارے ختم ہو جائیں گے. اور وہ کیا؟ صرف چیخیں. دیکھیں چیخوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، لیکن وہاں تو بند ہی نہیں ہوگی. اب دیکھیں تھوڑا سا ہاتھ توے کو یا فرائی پین کو یا تھوڑا سا تیل لگ جائے گرم یا کچھ، ایک دم چیخ سی نکل جاتی ہے بندے کی. کہاں یہ کہ وہ اس آگ کے اندر ہوں گے جو ان کے چہروں پہ بھی چھائی ہوئی ہوگی، کچھ دکھائی نہیں دے گا. تو وہ چیخوں کا عالم کیا ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیخ رہا ہو مثلاً تو آپ کے دل پہ کیا بیتتی؟ کبھی آپ میٹرنٹی وارڈ میں گئے ہیں، آپ اچھے بھلے ہو نا اور دوسرے روم سے چیخوں کی آواز آ رہی ہو، یا آپ کسی کو اٹینڈ کر رہے ہو، کتنا دل گھبراتا ہے، کہتے یا اللہ یہ چیخیں کب بند ہوں گی. اب خود سوچیں جہنم میں ایک تو حسی عذاب ہے جلنے کا، اور اوپر سے چیخوں کا دوسرا عذاب بھی، یعنی قلبی اور روح کا اور کانوں کی سمع خراشی، اور یعنی ہر قسم کا عذاب، یو نیم اٹ. اتنی بری جگہ ہے وہ. تو انسان کو اس دنیا میں اپنی اٹموسٹ ایفرٹ لگا دینی چاہیے کہ بس اس سے بچ جائیں، کسی طرح وہاں نہ جائیں اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں، کیونکہ پھر آگے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جن کا ایمان نہیں. جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے. یہ عربی کا محاورہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کا دوام بتانا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم. بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے. یہ نہ ختم ہونے والی بخشش ہے، ہمیشہ کی زندگی. دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ کبھی نہ مرے، چاہے بیمار ہے، تندرست ہے، کچھ بھی. آپ دیکھیں کہ بعض مریض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں اور اتنے شدید بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی ایسے ایسے ٹیسٹ اور ایسے ایسے تکلیفوں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح تھوڑا سا اور جی لیں. کیونکہ زندگی کی ایک محبت نیچرل ہے، ہر ایک میں ہے، یہ نیک بات سب میں ہے. موت اچھی نہیں لگتی، موت ایک خوفناک تصور ہے. تو یہ جنت کی راحتوں میں سے ایک راحت ہے کہ وہاں موت کا خوف نہیں ہے، ختم ہونے کا خوف ہی نہیں ہے.
बस आप उस बारे में किसी शक में न रहें जिसकी ये लोग इबादत करते हैं। ये वैसी ही इबादत करते हैं जैसी इनसे कबल इनके आबा व अजदाद किया करते थे, और बेशक हम इन्हें इनकी सजा का हिस्सा बगैर कमी किए पूरा पूरा देने वाले हैं। यानी सारा इल्जाम आबा व अजदाद पर नहीं जाएगा, ये जो कर रहे हैं इनको भी हिस्सा मिलेगा। खिताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मुराद आम लोग हैं। अच्छा, आप देखिए कि बहुत से लोग ना जब मेजॉरिटी को कोई गलत काम करता देखते हैं ना, तो क्या दलील लेते हैं उसे, कोई रीजन तो होगी ना कि इतने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग यही काम कर रहे हैं, तो चलो मैं भी करके देख लूं। मेजॉरिटी अथॉरिटी नहीं है, और हमारे दीन में तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है कि जिधर मेजॉरिटी हो जाए बस वो काम कर लो। ये भी कोई दलील नहीं कि आबा व अजदाद अगर बातिल माबूदों की इबादत कर रहे हैं तो तुम भी कर लो, हम तो अपने बाप दादा के दीन पर हैं। और जहां तक रिस्क देने का ताल्लुक है, तो दुनिया में तो अल्लाह ताला हर एक को देता है, लिहाजा इंसान को किसी भी गुमराह कुन नजरिए से मुतासिर नहीं होना चाहिए जो कुरान सुन्नत से टकराता हो, चाहे वो बाप दादा से चला आया हो या बड़े से बड़ा कोई फिलासफर कह रहा हो या शायर कह रहा हो, नहीं। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला तत्ग़ौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तर्कनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया थुम्मा ला तुंसरून वअक़िमिस्सलाता तरफ़यिन्नहारि वज़ुलफ़ा मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन अस्सय्यिआत ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन फलौला कान मिनल क़ुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअ الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه
وما ربك بغافل عما تعملون. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں. یعنی اگر لوگ اس کتاب پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر، تو بات یہ ہے کہ یہ کام تو پہلے بھی ہو چکا، اور خاص طور پر یہود جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے، تو فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا تو اپنی کتاب کے ساتھ بھی یہ حال ہے. تو قرآن جس کو اللہ نے وحی کیا ہے، اگر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر شک اور ریب اور تردد کا شکار ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. ابھی کر رہے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا. بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اس سے خوب باخبر ہے. بس آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہیں. یہ نہیں کہ ماحول بدلا اور دین کو بھی خیر بات کہہ دیا. اور پھر یہ ہے کہ بغاوت اور سرکشی سے انسان بچتا رہے. استقامت کون اختیار کر سکتا ہے؟ وہی جس کا قرآن و سنت سے مضبوط تعلق ہو. یہ کیا ہے؟ حبل اللہ ہے نا، اللہ کی رسی. تو آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں بہت سی پھسلن ہے. اگر آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا نا تو آپ پار لگ جائیں گے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا نا کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے اور دور نکل جائیں گے. جب انسان پھسلتا ہے نا تو صرف پھسلتا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سلپ ہوتا ہوتا بہت دور چلا جاتا ہے. قرآن و سنت پر استقامت، اس کو تھام کے رکھنا صرف کورس کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ساری زندگی کا ایک طریقہ بن جانا چاہیے ہمیشہ. کیونکہ استقامت ایک طریقہ ہے، خواہش نہیں ہے کہ جب دل چاہا کر لیا. کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری خواہشات ہیں اور ہم بعض اوقات اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قرآن و سنت ہی ایک مضبوط سپورٹ ہے. اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی. اللہ اکبر. یعنی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے، پھر نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی. یہاں ظالم کے لیے سخت وعید بتائی جا رہی ہے کہ ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ کم درجے کی چیز کیا ہے؟ دل میں اس کو برا جانے. اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، ان کو کسی طرح سپورٹ بھی نہیں دینی چاہیے جو ظلم کرتے ہوں. اور پھر یہ کہ ظالموں کی طرف نہ جھکے، مائل نہ ہو، یعنی دل سے بھی مائل نہ ہو، رجحان نہ ہو آپ کا ان کی طرف، ان کے اعمال سے راضی نہ ہو، اور ان کی غلط باتوں میں نرم رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ فرملی بتائیں کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس. اچھا اب یہ کہیں گے کہ ہم تو کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے. نہیں، آپ ذرا اپنی ذاتی زندگی میں غور کریں. یہ سارے مسائل خاندان کے اندر بہت ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کا بیٹا ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ بلیم بہو کو کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پوچھے گا نہیں. اسی طرح شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کو سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھاتے نہیں. یا بعض اوقات کوئی عورت ظالم ہو سکتی ہے تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ قصور کس کا ہے، اور جو ظلم کر رہا ہو اس کو ظلم پر انکریج نہ کریں، اپریشیٹ نہیں کریں، اس کو بتائیں کہ یہ ظلم ہے. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا. سمپل سی ڈیفینیشن ہے. اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کو آگاہ کریں کہ حق نہیں مارنا، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر دیا گیا آپ کو. یعنی دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں جیسے فجر اور عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں جیسے مغرب اور عشاء وغیرہ. اور دن کے کنارے اگر ہوں تو ظہر بھی کنارہ بنتا ہے، سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اس وقت. اور سب سے عظیم نیکی یہی ہے، یعنی نماز جو گناہوں کو جلا دیتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات. وہ حدیث میں آتا ہے نا، تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہوتے ہو، پھر تم نماز پڑھتے ہو تو وہ اس آگ کو بجھا دیتے ہو، پھر تحترقون تحترقون، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کے بعد تحترقون نہیں کہا گیا. انسان اپنے سارے گناہ صاف کر کے عشاء کے ساتھ پھر سوتا ہے. اور نماز تو نماز ہے، وضو کرتے ہی گناہ مٹنا شروع ہوتے ہیں. یعنی وضو سے اگر گناہ جڑتے ہیں اور آخری قطرے اس کے ساتھ آخری گناہ گر جاتا ہے تو پھر نماز تو ضروری گناہوں کو مٹاتی ہے.
اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. اور نیکیوں سے جو برائیاں دور ہوتی ہیں نا، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جو شخص بہت نیکیاں کرتا ہے نا اور اس کے ساتھ اس کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. جیسے عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں نا، ایک شخص بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، کہیں سلپ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، چلو کوئی بات، خیر ہے، اتنی اچھائیاں بھی تو ہیں اس میں. دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ نیکی شروع کر دے نا تو اس کی برائی چھٹ جاتی ہے، اس کو پھر برائی سے نفرت ہونے لگتی. یعنی جو نیکیوں سے محبت کرنے لگے گا نا، نیک کام زیادہ کرنے لگے گا، اس کی برائیاں ساتھ ساتھ ختم ہوتی جائیں گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں زیادہ لوگ نیک ہوں وہاں برائی کرنے والے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر اس طرح برائی ظاہر نہیں ہوتی، چھپ جاتی ہے، سر نہیں اٹھا سکتے، اور برائیاں پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نیکی کی برکات ہے. اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو گویا صبر بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے جو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، اور صبر کا اجر ضائع نہیں ہوتا. صبر کرنے والا محسن ہوتا ہے، احسان ہی کر رہا ہے نا. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کوئی بری بات کہہ دی، آپ پی گئے اس کو، والکاظمین الغیظ، کنٹرول کر لیا آپ نے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ نے اتنی تکلیف اٹھا کے کنٹرول کیا اور اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا؟ کیا وہ آپ کا اجر ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی. اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں یہ عیش و آرام دیے گئے تھے، اور یہ تھے ہی مجرم لوگ. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اگر کسی قوم کے اندر اہل خیر موجود ہوں اور اصلاحی کوششیں کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. مگر جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. یعنی اگر وہ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے تو جہنم میں بہت جگہ ہے. اب یہاں اختلاف کی بات ہوئی. بہت دفعہ اختلافات نیت کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں کے اندر بغض اور حسد ہوتا ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلتے، یعنی آپ کسی کی بات سے اگری نہ کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ جسے صحیح سمجھتے ہیں وہ اختیار کریں. لیکن غلط کیا ہے اس میں کہ آپ کو اختلاف ہے اور آپ اس کے خلاف محاذرہ شروع کر دیں، ادھر اس کی بات کریں، ادھر کریں، اور اپنی ایک لابی بنا لیں. تو اس سے پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، فساد بڑھ جاتا ہے. تو جھگڑے اور تنازع سے بچنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. الا من رحم ربک میں آتے ہیں. تو جو اہل رحمت ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کہیں پر بھی کسی جگہ اکٹھے ہیں، اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور آپس میں آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، چاہے ہسبینڈ وائف ہے، چاہے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کچھ دوست ہیں، کہیں پر بھی، یعنی اس کا بھی اختلاف رائے نہیں تو ہوتا ہے، لیکن آپس میں سلجھا لیتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور ان تعلقات میں خوشی بھی کتنی ہوتی ہے نا. جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، کریکٹ بھی کرتے ہیں، غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن آپس میں محبت بھی کرتے ہیں. وہ اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے کہ جو کسی حسد یا بغض کی بنا پر ہوتا ہے. اور جس پہ اللہ رحم کرتا ہے اس کی صحیح علم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور اسے عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. اور جسے عمل کی توفیق نہیں ملتی اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے وہ سب کچھ آپ پر بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں. اور ان واقعات میں حق آپ کے پاس آ چکا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. یعنی نیک لوگوں کے واقعات سے دلوں کو، ارادوں کو تقویت ملتی ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کسی نے کہا کہ نیک لوگوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں جن سے دلوں کو تقویت ملتی ہے. اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے نا جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اہل مکہ سے بھی کہہ دیجئے. اور پھر انجام کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیشہ مومنوں کی مدد کی اور دشمنوں کا قلع قما کیا. اور آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. بس اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر توکل کیجیے، اور آپ کا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. عبادت کیجیے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطاعت کیجیے تمام احکامات میں. اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا علم سب کے اچھے برے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے،
سارے عمل ہو جاتے ہیں تو اوپر چڑھتے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ غیب میں ہمارے لیے تدبیریں کرتا ہے تو پھر اس کی رحمت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور خوشی اور اطمینان اور سکینہ سے نوازے گا، اور کامیابیوں کے راستے آپ پر کھلتے جائیں گے۔